السلام علیکم تو ویورز آج میں آپ کو یہ زبردست قسم کا مزیدار سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ گناج کیک بنانا سکھاؤں گی ایک انڈے کی مدد سے۔ ایک انڈے کی مدد سے ہم اس کیک سپنج کو تیار کریں گے جو کہ بہت ہی موئسٹ قسم کا چاکلیٹ کیک بن کے تیار ہوگا۔ اس کے بعد اسے گناج سے ہی میں نے کور کیا ہے اور اس کی اندر جو فیلنگ ہے وہ بھی میں نے چاکلیٹ گناج کے ساتھ کی ہے۔ گھر کا کیک تھا اس لیے میں آج آپ کو کمپلیٹ اس کا اندر سے بھی سارا ٹیکسچر دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بن کے تیار ہوا تھا، کھانے میں ٹیسٹ کیسا تھا، اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ اچھا، آج مریم کی برتھ ڈے تھی تو اس نے ہی مجھ سے فرمائش پہ یہ کیک بنوایا تھا کہ آپ نے مجھے چاکلیٹ فج کیک بنا کے دینا ہے، تو میں نے سوچا چلیں آپ کے لیے بھی ریسیپی تیار ہو جائے گی، میں آپ کو بھی بتا دوں گی کہ چاکلیٹ فج کے ساتھ کس طرح سے کیک کو آپ نے کور کرنا ہے، کیسے اس کی لیئرنگ کرنی ہے، ایک انڈے کے ساتھ کیسے آپ نے 2 پاؤنڈ کا کیک تیار کرنا ہے۔ اور اس گرمی کے موسم میں اگر آپ نے کہیں دور کیک کی ڈیلیوری کروانی ہے چاکلیٹ کیک کی تو اس کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا۔ چھوٹی چھوٹی بہت ساری ٹپس ہیں جو کہ آپ کے بہت کام آئیں گی، تو چلیے جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اس کیک کو میں نے پتیلے میں بیک کیا تھا، ایک انڈے کی مدد سے میں نے اس کیک سپنج کو تیار کیا تھا، 6 انچ کا میں نے کیک ٹین یوز کیا ہے، تو یہ کیک میرا بن کے تیار ہو گیا تھا۔ اچھا، کیک کی جو میئرمنٹ ہے ایک انڈے کے ساتھ یہ ساری سکرین پہ مینشن ہے، اس میئرمنٹ کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کیک سپنج کو تیار کیا تھا۔ پرسوں میں نے آپ کو جو کیک سپنج بنانا سکھایا تھا سیم وہی ریسپی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 2 انڈوں کے ساتھ فل ریسپی تھی، اسی ریسپی کو ہاف کر کے میں نے یہ 6 انچ کے پین میں کیک کو بیک کیا ہے، تو آپ جا کے پرسوں والی ویڈیو واچ کریں، اس میں آپ کو اس چاکلیٹ کیک سپنج کی ریسپی مل جائے گی۔ تو یہاں پہ ہمارا چاکلیٹ کیک سپنج جو ہے تیار ہو گیا تھا، اسے میں نے کاؤنٹر پہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے، ٹھنڈا ہو جائے، پھر میں آپ کو ڈی مولڈ کر کے اس کیک سپنج کا ویٹ بھی چیک کرواتی ہوں۔ تو بہت ساری میری بہنیں جو بگنرز ہیں جو ابھی سٹارٹنگ میں کیکس وغیرہ بنانا سیکھ رہی ہیں تو انہیں بڑی کنفیوژن ہے جناب میئرمنٹس کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمیں 1 پاؤنڈ کیک کے لیے کتنی فج کتنی گناج یوز کرنی ہے، 2 پاؤنڈ کے لیے کتنی چاکلیٹ فج کتنی چاکلیٹ گناج یوز کرنی ہے۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر نا میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے چاکلیٹ فج، چاکلیٹ گناج اور کیک سپنج کا ویٹ جو ہے نا اسے مینٹین کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے یہ کیک کو میں نے کاٹ لیا تھا، اس کا یہاں پہ آپ ٹیکسچر چیک کریں کتنا خوبصورت آیا ہے، کتنا موئسٹ کیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے اسے میں نے 3 لیئرز میں کاٹا ہے، 3 لیئرز میں کاٹنے کے بعد میں آپ کو پہلے اس کیک سپنج کا ویٹ چیک کروا دوں۔ جب بھی آپ نے کسی کیک کو بیک کرنا ہے آپ نے اس کی کٹنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا ویٹ جو ہے نا اسے ویٹ اسکیل پہ کر لینا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس ریسپی میں کتنا کیک سپنج یوز کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں نے کیک بورڈ کا وزن ٹیئر کر دیا ہے، صرف کیک سپنج کا میں ویٹ کر رہی ہوں 497 گرام، یعنی کہ 500 گرام کے قریب قریب کہہ لیں کہ 1 پاؤنڈ جو ہے ہمارا صرف کیک سپنج کا ویٹ ہے۔ اب جو باقی 500 گرام ہمارے پاس ہے نا اس کے اندر ہم نے چاکلیٹ فج، اس کی سوکنگ اور اس کے اندر اگر آپ نے چاکلیٹ چپس وغیرہ بھی ایڈ کرنے ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے فائنل فراسٹنگ ہر چیز جو ہے نا آپ نے 500 گرام کے اندر پوری کرنی ہے، تو یہ آپ کا 2 پاؤنڈ کا پرفیکٹ چاکلیٹ گناج کیک بن کے تیار ہو جائے گا۔ اچھا، پہلے یہاں پہ دیکھ لیں میں گناج تیار کرنے لگی ہوں، میں نے پانی رکھا تھا بوائل ہونے کے لیے، اس کے اوپر میں نے اسٹیل کا بول رکھا ہے، اس میں نے ڈالی ہے 150 گرام وپنگ کریم۔ کریم کو ہلکا سا میلٹ کر لینا ہے کہ تھوڑی گرم ہو جائے۔ اب اس کے اندر دیکھیے میں نے ڈارک چاکلیٹ اور ملک چاکلیٹ دونوں مکس کر کے یوز کی ہیں، کتنی 150 گرام تھی ڈارک چاکلیٹ اور 150 گرام تھی ملک چاکلیٹ۔ اس طرح سے ان کو آپ نے ہلاتے جلاتے ہوئے بالکل لیکوڈ فارم آنے تک مکس کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے بالکل جب اس کی لیکوڈ فارم آ جائے اس میں کوئی بھی چنکس وغیرہ جو ہیں چاکلیٹ کی نہیں رہنے چاہیے، فلیم آپ نے اس اسٹیج پہ تھوڑا لو رکھنا ہے اور مسلسل چمچ کو چلاتے ہوئے آپ نے اس چاکلیٹ کو میلٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے بالکل اسموتھ سلکی قسم کی ہماری چاکلیٹ گناج تیار ہو گئی تھی۔ اب کیا کریں گے، اسے آپ نے روم ٹمپریچر پہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دینا ہے، کلنگ ریپ کر کے اس طرح سے رکھ دیں۔ جب روم ٹمپریچر پہ آ جائے گی تو اس کے بعد میں نے اسے اٹھا کے فریج میں رکھ دیا تھا 3 سے 4 گھنٹے کے لیے، کیونکہ آج کل کافی گرمی ہے تو پھر فریج میں رکھنے سے ذرا یہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے میں نے فریج سے نکالی تھی تقریباً 10 منٹ پہلے میں نے نکالی تھی اور یہ کافی سافٹ ہو چکی ہے، پہلے تھوڑی ہارڈ تھی لیکن جب میں نے اسے 10 منٹ نکال کے رکھا ہے تو یہ کچھ اس کنسسٹنسی میں آ گئی تھی۔ اب اس کے اندر آپ نے بیٹر کو چلانا ہے صرف 30 سیکنڈ کے لیے، بہت زیادہ آپ نے اس میں بیٹر کو نہیں چلانا، صرف آپ نے 30 سیکنڈ کے لیے بیٹر کو چلانا ہے۔ اس کا کچھ ایسا کلر ہو جائے گا، اس قسم کا اسموتھ سا ٹیکسچر ہو جائے گا، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اور اب اس کا نا یہاں پہ میں آپ کو ویٹ چیک کروا دوں تو اس کے اندر نا اسپیچلا کا بھی ویٹ شامل ہے اور بول کا بھی ویٹ شامل ہے، 140 گرام کا یہ بول تھا اور باقی اسپیچلا کا ویٹ ہے۔ تو یہ ٹوٹل چاکلیٹ گناج جو ہے یہ تھی 450 گرام، اس میں 150 گرام تھی ڈارک چاکلیٹ، 150 گرام تھی ملک چاکلیٹ اور 150 گرام ہی وپنگ کریم تھی، تو 450 گرام یہ تھی۔ اور اس کے اندر میں نے 125 گرام مزید ڈالی ہے ان وپڈ کریم۔
اچھا یہ کریم جو ہے نا یہ تھوڑی ٹھنڈی تھی لیکن لیکوڈ فارم میں تھی. یہ میں نے ڈالی ہے 125 گرام. اور اس وپنگ کریم کو ڈالنے کے بعد نا اس کے اندر آپ نے صرف 1 سے 1.5 منٹ کے لیے بیٹر کو چلانا ہے. بہت زیادہ بیٹر کو نہیں چلانا. جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا اسی طریقے سے آپ نے یہ چاکلیٹ گناش تیار کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیک جو ہے نا بہت بہترین بن کے تیار ہو تو آپ نے اسی طریقے سے اس میں ان وپڈ کریم ڈالنی ہے، لیکن کریم آپ کی ٹھنڈی ہو اور میلٹڈ فارم میں ہو، جمی ہوئی نہ ہو. 125 گرام ڈال کے آپ نے صرف 30 منٹ کے لیے یعنی آدھے منٹ کے لیے نا بیٹر کو چلا لینا ہے. تو لیجئے ہماری زبردست قسم کی یہ چاکلیٹ گناش تیار ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہم کیک کی اندر بھی فلنگ کر سکتے ہیں اور کیک کو اس کے ساتھ کور بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ٹوٹل جو چاکلیٹ تھی نا، یہ چاکلیٹ گناج، اس کا وزن تھا 525 گرام، جس میں سے تھوڑی سی میری بچ گئی تھی. باقی ساری کی ساری میں نے کیک میں یوز کر لی تھی. تو اب آپ کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 500 گرام آپ کے کیک سپنج کا ویٹ ہے، اس کے اندر آپ نے 500 گرام ہی یہ چاکلیٹ گناج تیار کر لی ہے. اور اس کے اندر اب اسے کافی والے دودھ سے ہم سوک کریں گے. تو بالکل میں نے تھوڑا سا دودھ لیا تھا، کہہ لیں کتنا دودھ تھا، آدھے کپ کے برابر دودھ تھا. اس میں نے 1 ٹی اسپون کافی ملا دی تھی. مکس کر کے اس دودھ کے ساتھ میں اس کیک کو سوک کر رہی ہوں. اچھا اس دودھ کے اندر آپ نے چینی یا کنڈینس ملک وغیرہ میں نے ایڈ نہیں کیا، کیونکہ چاکلیٹ گناج پہلے ہی بہت میٹھی ہے. تو اس لیے میٹھا بیلنس کرنے کے لیے نا آپ نے پھیکے دودھ کے ساتھ اسے کرنا ہے. صرف اس میں کافی ملا دینی ہے، اس سے بڑا زبردست فلیور آتا ہے. یہاں پہ دیکھیے آئس کریم سکوپ کے ساتھ میں نے صرف 2 سکوپ ڈالے ہیں. اور اس طرح سے آپ نے چاکلیٹ گناج کو لیول کر لینا ہے. بہت زیادہ نہیں ڈالنی، کیک کے میٹھے کو آپ نے خود بیلنس کرنا ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. 2 سکوپ میں نے ڈالے ہیں کریم کے. اور اس کے بعد دیکھیے یہ میں نے دوسری لیئر رکھ دی ہے. اتنا سافٹ اور اتنا مزے کا یہ اسپنج ہوتا ہے نا، دیکھیں ٹوٹتا جا رہا ہے. اور اسے بہت زیادہ آپ نے سوک نہیں کرنا، اوور سوکنگ کریں گے تو یہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیے اس لیئر کو میں نے سوک بھی نہیں کیا، بس میں نے نیچے والی لیئر کو سوک کیا ہے. آپ چاہیں تو ہلکا سا اسے سوک کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی سوک کریں گے پھر بھی یہ کیک بہترین بن کے تیار ہو جائے گا. تو میں نے دیکھیں ایک لیئر سوک کر دی ہے، ایک بغیر سوکنگ کیے رکھی ہے، تاکہ آپ کو دونوں طرح سے سمجھ آ جائے. تو یہ دیکھیں یہ جو سی تھی لیئر، اسے بھی میں نے ہلکا سا سوک کر لیا تھا. اور اس کے اوپر بھی میں نے صرف 2 سکوپ ڈالے ہیں. اور اس طرح سے میں نے اسے بھی چاکلیٹ گناج کے ساتھ کور کر لیا ہے. بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں آپ نے لگانی، بہت زیادہ چاکلیٹ گناج بھی نہیں لگانی، بس نارمل سی آپ نے پتلی سی ایک لیئر لگانی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسے کرم کوٹ کر دینا ہے اسی چاکلیٹ گناج کے ساتھ. اس کیک کے اندر ہم سارے کا سارا کام اسی چاکلیٹ گناج سے کریں گے. اس کی کرم کوٹنگ بھی، اس کی فائنل کوٹنگ بھی، سارا کچھ اسی چاکلیٹ گناج کے ساتھ میں نے کیا ہے. اور یہ 2 پاؤنڈ کا بہترین کیک بن کے تیار ہو گیا تھا. 1 انڈے کے ساتھ میں نے اس کا اسپنج تیار کیا تھا. ساری میجرمنٹ میں نے لکھ دی ہے 1 انڈے کے ساتھ بھی، اور 2 انڈوں کے ساتھ یہی اسپنج میں نے آپ کو 2 دن پہلے بنانا سکھایا تھا. اب جا کے وہ ریسپی واچ کر سکتے ہیں اور اسی کو ہاف کر کے اس کیک اسپنج کو تیار کر سکتے ہیں. اچھا جی یہاں پہ دیکھیے میں نے کیک کو کرم کوٹ کر کے اسے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا 2 گھنٹے کے لیے، تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے. 2 گھنٹے کے بعد کیک ہمارا بڑی اچھے سے سیٹ ہو چکا تھا. آپ چاہیں تو اسے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں، لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا تو اس لیے میں نے بس 2 گھنٹے ہی رکھا تھا. اور اس کے بعد اب بھی دیکھیں میں نے کیک کو فریج سے نکال لیا. کیک بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو چکا تھا. اور اب اس کے اوپر میں اسی والی چاکلیٹ گناج کے ساتھ جو بچی تھی باقی، اسے فائنل کوٹ کر رہی ہوں. اچھا اگر آپ لوگ بگنرز ہیں، ابھی آپ نے نیا نیا کام سیکھا ہے، ابھی آپ کو ہینڈل نہیں کرنا آتا گناج کو، کریم کو، یا اسپیچلا کے ساتھ یا پیلٹ نائف کے ساتھ نہیں لگانا آتا، تو آپ کے لیے یہ میتھڈ سب سے پرفیکٹ ہے کہ آپ پائپنگ بیگ میں بھریں کریم کو یا پھر گناج کو، یا جس بھی چیز کے ساتھ آپ فائنل فروسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ نے پائپنگ بیگ میں بھر لینا ہے. اور اس طریقے سے آپ نے اسے لگاتے جانا ہے راؤنڈ میں. پہلے اوپر لگا لیں پھر کنارے پہ لگا لیں. اس طرح نا بالکل ایک جیسی یہ لگے گی چاکلیٹ گناج یا کریم جو بھی آپ کیک پہ لگائیں گے. اور آپ کا کیک جو ہے نا بڑی جلدی نیٹ ہو جائے گا. آپ کو بیلنس کرنے میں کریم کو بڑی آسانی ہوگی. یہاں پہ دیکھیے میں نے کیک کو کور کر لیا تھا چاکلیٹ گناج کے ساتھ، اور اب میں اس کو نیٹ کر رہی ہوں. نیٹ کرنے کے لیے دیکھیے جی اب آپ دیکھتے جائیں میں کیسے اس کیک کو نیٹ کرتی ہوں. اور یہاں پہ نا میں چاہ رہی تھی آپ کو سکھاؤں کہ کیک کے اوپر جو ویوز بنتی ہیں، مجھے اس کی بڑی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جی کیک کے اوپر ویوز بنانا سکھا دیں. تو بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے کیک کے اوپر ویوز بناتے ہیں. کوئی بناتا ہے کیک سمودر کی مدد سے، کوئی بناتا ہے پیلٹ نائف کی مدد سے، لیکن میں بناتی ہوں چمچ کی مدد سے. کیسے میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ جو ٹی اسپون ہوتا ہے چائے والا چمچ، اس کی مدد سے میں کیک کے اوپر ویوز بناتی ہوں جو کہ بڑی شاندار بن جاتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو چلیں جی اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اچھا سا ایک کمنٹ کر دیں. اور یہاں پہ دیکھیے کیک کو میں نے نیٹ کر لیا تھا. بڑی آسانی سے یہ کیک نیٹ ہو جاتا ہے. کیک بورڈ کو صاف کر لیا تھا اور ٹی اسپون اس طرح سے آپ نے رکھ کے آرام سے نیچے سے آپ نے صرف گھمانا ہے ٹرن ٹیبل کو. تو یہ دیکھیے کتنی شاندار ویوز بن گئی ہیں. نیچے بھی اسی طرح بنائی ہیں. میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں. جب میں ویڈیو بنا رہی تھی مجھے خیال آیا، میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں نیچے کیسے بنانی ہے، کیا کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے پھر سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے چمچ رکھا، کہاں پہ اٹھایا. تو لے لیں دوبارہ دکھا رہی ہوں، اب آپ کو غور سے دیکھ لیں.
अच्छा जी, इस केक के ऊपर ना आपने केक स्क्रैपर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने ये फ्लेक्सी स्मूदर के साथ केक को नीट करना है। ये देखिए मैंने इसके किनारे को नीट किया है। दोबारा से मैंने लिया है टीस्पून, इसे मैंने रखा है एक बिल्कुल नीचे केक बेस के साथ, और इस तरह से आपने इसे ज़िग-ज़ैग चलाते जाना है। नीचे से टर्न टेबल को एक दूसरे हाथ से तेज़ी से घुमाना है और आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसको ऊपर उठाते जाना है। मतलब ये कि फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन घुमाते जाना है, ऊपर उठाते जाना है, तो इस तरह की वेव्स बन जाएँगी। ये देखिए। यहाँ पे ना मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैमरा बिल्कुल करीब करके आपको नज़र आ रही है? कितनी फिनिशिंग के साथ ये वेव्स बनी हैं। और ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ सी लाइन है। इसी तरह क्रीम केक के ऊपर भी आप बना सकते हैं और ये बड़ा आसान तरीका है। बड़ी आसानी से ये बन जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग स्क्रैपर के साथ भी बनाते हैं, कुछ वो स्पैचुला की नोक से भी बना लेते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको बनाने के, बस जहाँ पे आपका हाथ सेट बैठ जाए, तो मुझे ये चम्मच वाला तरीका सबसे आसान और सबसे परफेक्ट लगता है। बाकी ये देखिए, इसके ऊपर मैंने केक टॉपर लगा दिया था, साथ में मैंने इसके ऊपर गोल्डन पर्ल्स लगा दिए थे। ये गोल्डन पर्ल्स ना इन वेव्स के साथ-साथ ना एक सीक्वेंस में लगते थे, बड़े खूबसूरत लगने थे, लेकिन मैंने थोड़े से लगाए तो मैं थक गई। मैंने कहा घर का केक है, क्या इतनी मेहनत करनी है, बस इसी तरह डाल दो। फिर मैंने उल्टे-सीधे बस ऐसे ही डाल दिए मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये वाले गोल्डन पर्ल्स थे, बिल्कुल छोटे साइज़ के जो होते हैं ना, स्मॉल साइज़ के, ये वाले मैंने लगाए थे। ऊपर मैंने टॉपर लगा दिया था। अब केक बन गया तो मरियम आई यूनिवर्सिटी से, मरियम कहने लगी, मम्मा मेरा केक नहीं बना। मैं कहा बन गया है। मम्मा को नाम तो लिख दें ऊपर, पता तो चले मरियम की बर्थडे है। आप लोगों के केक बनाती हैं, ऊपर नाम लिखती हैं, मेरे केक पे नाम नहीं है। फिर मैंने जनाब जल्दी-जल्दी येलो फॉन्डेंट के साथ ये एचबीडी और मरियम के नाम के जो स्पेलिंग थे, इनको निकाल के मैंने कहा चलो लगा देती हूँ, इससे ज़रा थोड़ा केक बोर्ड भी कवर हो जाएगा और थोड़ा देखने में भी खूबसूरत लगेगा, चलें बच्ची भी खुश हो जाएगी। तो ये मैंने बना दिया था केक। ये दोनों बुक्के जनाब, ये जो ब्लू वाला है, ये उसकी फ्रेंड ने दिया था उसे यूनिवर्सिटी में, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना गुलाब के फूलों वाला बुके, ये मेरा बेटा लेके आया था अपनी बहन के लिए, मतलब कि अहमद लाया था मरियम के लिए। बड़ी मुझे खुशी हुई, वो अकेडमी से आया, आके उसने उसे सरप्राइज़ दिया। उसने आते ही उसे कहा हैप्पी बर्थडे अपी। अच्छा, वैसे इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती, आपस में दोनों बहन-भाई इतना लड़ते हैं ना कि कई दफ़ा लगता है जैसे सौतेले बहन-भाई हैं। लेकिन जब कोई सेलिब्रेशन होती है, इस तरह घर में किसी की बर्थडे होती है, स्पेशली मेरी या इनके बाबा की, फिर जनाब इन बहन-भाइयों का आपस में बड़ा एका होता है। फिर इन्होंने मिलके सरप्राइज़ गिफ्ट भी अरेंज कर लेना है, इन्होंने सरप्राइज़ केक भी अरेंज कर लेना है, इन्होंने सारी वो जो सेलिब्रेशन है उसके लिए सारे इंतज़ामात जो है ना आपस में मिल-मिला के कर लेने होते हैं। वैसे चाहे सारा दिन लड़ते रहें, लेकिन जनाब सेलिब्रेशन के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा चलें, ये तो घर-घर की कहानी है। यहाँ पे देखिए जनाब मरियम ने केक काट लिया था और मैं उसे कह रही थी यूट्यूब फैमिली को दिखाओ केक की लेयरिंग कैसी है। तो ये देखिए, ये उसने पीस निकाला है अंदर से छोटा-सा, और ये आपको लेयरिंग आप चेक कर लें। उसके बाद जनाब मैंने इसे कहा पीछे हो जाओ, अब ज़रा छुरी मुझे पकड़ाओ, मैं ज़रा इस केक का तिया-पंजा करूँ और अपनी फैमिली को दिखाऊँ कि ये केक की लेयरिंग कैसी थी, इसका टेस्ट कैसा था। तो जनाब ये देखिए, मैंने इसे सेंटर से ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। आप इसकी लेयरिंग चेक कर लें, और इतना मज़े का ये केक बनता है ना कि बस जब आप इसे बना के खाएँगे ना तो दुआएँ देंगे मुझे, इतना टेस्टी बनता है। अच्छा, इस केक का क्या है, इसे आपने बनाना है, बना के अच्छी तरह से चिल करना है। चिल करने के बाद आपने जब इसकी कटिंग करनी है ना, तो जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो आप 5 मिनट पहले भी इसे फ्रिज से निकाल के टेबल पे रखेंगे तो 5 मिनट बाद ये बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। वैसे फ्रिज में रखने से थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर भी चॉकलेट गनाश की फिलिंग है, बाहर भी। लेकिन ये है कि जब आप इसकी कटिंग करते हैं, आप इसे टेबल पे रखते हैं तो 5-10 मिनट में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो कहीं दूर डिलीवरी करनी है अगर आपने चॉकलेट केक की, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, परफेक्ट रहता है। अच्छा जी, तो यहाँ से आप लोगों ने वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो ये कि ये 2 पाउंड का परफेक्ट चॉकलेट केक बन के तैयार हुआ था। पूरा-पूरा 2 पाउंड इस केक का वेट था तैयार होने के बाद, और इसमें से थोड़ी-सी जो चॉकलेट गिनाज थी वो बच भी गई थी। जो थोड़ी-सी चॉकलेट गिनाज बची थी उसे जनाब बच्चों ने खा पी लिया था, या फिर आपने सेव करनी हो तो आप सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में दोबारा यूज़ कर लें जब चाहें। तो उसके अलावा जनाब मैंने यहाँ पे कीमे वाले नान तैयार किए थे। मैंने कहा चलें मरियम की बर्थडे है तो हम लोग खा भी लेंगे और साथ में मेरी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी ईद उल अज़हा के लिए। तो ये कीमे वाले नान मैंने तवे पे तैयार किए थे, कोई ओवन और तंदूर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बड़े बेहतरीन बन के तैयार हुए थे और कलर भी इन पे बड़ा खूबसूरत आया था। उसके अलावा टेस्ट भी इनका बेहतरीन था। अच्छा, आप चाहें तो इनको ओवन में भी तैयार कर सकते हैं, जिनके पास ओवन नहीं है तो वो इस तरीके से तवे पे भी तैयार कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है जनाब, मेरा कुकिंग चैनल रज़िया का किचन विज़िट करना है। वहाँ पे ईद उल अज़हा की बहुत प्यारी-प्यारी बड़ी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो मैंने आइंदा नेक्स्ट वीक के अंदर शेयर करनी है। उसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं चैनल पे, आप चाहें तो सब की सब ट्राई कर सकते हैं, सारी आपके बड़े काम की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।